بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تفصیلی مقالہ ہے جس کے اہم چیزیں پیش کرنی ہیں۔ مولانا عبدالسبحان خاں میواتی اور ان کے چند نامور تلامذہ، ان کی دینی و علمی خدمات۔ حضرت مولانا عبدالسبحان خاں صاحب کی شخصیت بڑی متنوع، کثیر الجہد اور ہماگیر تھی۔ وہ ایک عظیم المرتبہ عالم، بحر معرفت و ولایت کے غواص و شناور، قناعت، استغنا، زہد و تقوی، توکل و اعتماد، تواضع و سادگی، محنت و مشقت جیسی صفات کے پیکر اور کہنہ مشق مدرس و معلم تھے۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے میوات میں علماء، فقہا، محدثین، شعراء، ادباء، مورخین و تذکرہ نویس، صوفیاء و مبلغین اور مدرسین و معلمین کی ایک ایسی جماعت تیار کر دی جس نے نہ صرف زبان و ادب کے گیسو سنوارے بلکہ اپنی تحریروں و تقریروں کے ذریعے آنے والی نسلوں کی علمی تشنگی کا سامان مہیا کر دیا، اور اصلاحی و دعوتی کوششوں کے ذریعے معاشرے میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ بہرکیف مولانا کا وجود ایک ابر کرم تھا جو علاقۂ میوات کی سطح خاک کے ایک ایک چپے پر برسا اور اس کے قطروں سے کوئی گوشہ محروم نہ رہ سکا۔ مولانا عبدالسبحان خاں میواتی کی اس علمی بزم کے جو اہم نام ہو سکتے ہیں، ان میں ایک بڑا اہم نام، بلکہ سب سے عظیم نام اگر کہا جائے تو حضرت مولانا اسحاق امینی رحمہ اللہ کا ہے۔ مولانا اسحاق امینی ایک زبردست عالم دین، اسلام کے داعی، محدث و فقیہ اور ادیب تھے۔ مسلمانوں کے مسائل سے متعلق ملی غیرت، حالت حاضرہ پر مبصرانہ اور گہری نظر ان کا طرۂ امتیاز تھا۔ مدعیانہ صفات کے ساتھ ساتھ قائدانہ صلاحیتوں کے پوری طرح جامع تھے، اور ان تمام خصوصیات میں متوازن فکر اور طریقہ عمل ان کا خاص وصف سمجھا جاتا تھا۔ وہ مولانا الیاس صاحب کی دعوتی و تبلیغی تحریک کے امین و ترجمان، میوات کے عظیم ادارے معین الاسلام کے شیخ الحدیث، ہریانہ، ہماچل پردیش اور پنجاب و چندی گڑھ کے محکمہ شرعیہ کے رئیس تھے۔ علمی و تحقیقی مسائل، زبان و بیان کی مہارت اور لغت و ادب اور عربی شاعری کی لطافت میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ علم کی پختگی، مطالعے کی وسعت اور کتاب و سنت پر گہری نظر کے ساتھ ساتھ ورع و تقوی، تواضع، کسر نفسی اور تعلق باللہ کا ایک حسین امتزاج ان کی زندگی میں موجود تھا۔ مولانا امینی کی زندگی کا سب سے نمایاں اور قابل ذکر وصف ان کی یہی جامعیت ہے، اور اگر مولانا امینی کے بارے میں بھی وہی کہا جائے جو سفیان ثوری نے خلیل ابن احمد الفراہیدی کے متعلق فرمایا ہے: من اراد ان ينظر الى رجل من ذهب ومسك فلينظر الى خلیل شبهته البدر لكن ليس يشبهه فذا يغيب وهذا قط ما افلا۔ مولانا کو اپنے مشائخ کی طرح ہونہار و باصلاحیت نوجوانوں کی تربیت کا خاص ملکہ حاصل تھا، چنانچہ کتنے ذرے اس خورشید تاباں کی شعاؤں سے چمک اٹھے۔ کسی انسان کا اپنی ذات میں اپنی ذات و شخصیت کو خوب سے خوب تر اور بہتر سے بہتر بنانا یقیناً مشکل کام ہے، لیکن آدمیت سازی اور شخصیت سازی اس سے بھی دشوار تر ہے۔ لیکن ان کی محنت اور حسن تربیت کا نتیجہ تھا کہ انہی کی حیات میں ممتاز اہل علم و مصلحین و مفکرین، مدرسین و معلمین کی پوری ایک جماعت تیار ہو گئی، اور ان کے چراغ سے بکثرت چراغ روشن ہوئے جن کی ضیابار کرنوں سے ان کا علاقہ چمک اٹھا۔ میوات کو تو خیر اپنے قائد و امام سے براہ راست فیضیاب ہونے کی سعادت حاصل تھی، مگر اس علاقے کے باہر ملک و بیرون ملک دور دراز گوشوں میں جو علمی ذوق سے بہراور تھے، انہوں نے بھرپور استفادہ کیا، اور مولانا بھی انہیں فائدہ پہنچانے میں مولانا نے کبھی گریز نہیں کیا۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، پیار کرنے کا جو خوباں ہم پہ رکھتے ہیں گناہ، ان سے بھی تو پوچھئے تم اتنے پیارے کیوں ہوئے۔ مولانا امینی کثیر الاشواق، جامع الاذواق اور متنوع الکمالات شخصیت کے حامل تھے۔ انہوں نے مختلف النوع ارباب کمال سے حدیث و تفسیر، تاریخ و رجال، منطق و کلام، فقہ و اصول اور شعر و ادب کی تحصیل کی تھی، اور مولانا امینی کو ان تمام ہی فنون پر تقریباً یکساں عبور اور دسترس حاصل تھی۔ اپنے تدریسی دور کے آغاز میں زبان و ادب اور منطق و فلسفے سے زیادہ دلچسپی تھی، مگر بہت جلد ان کا میلان حدیث نبوی کی طرف ہو گیا، اور پھر دیگر علوم و فنون کی تدریس کے ساتھ حدیث نبوی ہی ان کا امتیاز اور محبوب مضمون قرار پایا، اور حدیث کی تمام ہی کتابوں کے ساتھ ساتھ مشکوٰۃ شریف اور بخاری کی تدریس میں زندگی کے آخری مرحلے تک مشغول رہے۔ مولانا امینی نے بعض مقالات بھی یادگار چھوڑے جو علم حدیث کی
چونکہ علم حدیث کی تحصیل بھی مولانا امینی نے مفتی کفایت اللہ، علامہ شنقیطی جیسے عظیم محدثین کرام سے کی تھی، اسی وجہ سے برصغیر اور عرب ممالک کے بہت سے علماء نے اس باب میں آپ سے کسب فیض کیا۔ فقہ و فتاوی نویسی مولانا امینی کی زندگی کا جزء لا ينفک تھا، اور اس فن میں مولانا کی مہارت اور مسائل کا استحضار بھی قابل دید تھا، اور پھر اس کے پیش نظر انہیں ہریانہ، پنجاب، ہماچل و چندی گڑھ کے محکمہ شرعیہ کا قاضی القضات اور امیر بھی بنایا گیا۔ مولانا کے فتاوی کا ایک بڑا اہم ذخیرہ غیر مطبوعہ شکل میں طباعت کا منتظر ہے۔ مولانا امینی بہت اچھے مقرر و خطیب بھی تھے، اور عربی زبان و ادب میں عربی و اردو زبان میں خطابت پر انہیں مکمل قدرت حاصل تھی۔ تقریر و بیان میں قرآن و حدیث کے علاوہ دیگر قصے کہانیوں سے اجتناب برتتے تھے، اور عربوں کی ترجمانی کا تو انہیں حیرت انگیز ملکہ حاصل تھا۔ من وہاں تقریر کا اردو ترجمہ کیا کرتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حفظ یاد کر کے آئے ہوں۔ یہ آخری پیراگراف، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولانا امینی کی شخصیت کی ہماگیری و ہمہ نے مختلف علمی و فنی، تصنیفی و تالیفی، تعلیمی و تدریسی، دعوتی و تبلیغی، سیاسی و سماجی اور خانقاہی میدانوں میں جو جولانیاں دکھائیں، وہ بیک وقت مفسر بھی تھے، محدث بھی، فقیہ و قاضی بھی، متکلم و صوفی بھی، اور کوہنہ مشق مدرس بھی، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، تذکرہ نویس بھی تھے اور سوانح نگار بھی، خطیب و مقرر بھی تھے اور سیاسی و سماجی رہنما بھی، اور سب سے بڑھ کر تقویٰ و طہارت اور مہر و محبت کا اعلیٰ نمونہ بھی۔ مولانا امینی کی شخصیت کی یہ بوقلمونی و جامعیت ان کے تاج کمال و کلاه افتخار کا وہ در آبدار تھی جس نے ان کو علماء میوات، مشائخ مرکز نظام الدین اور عالم دعوت و تبلیغ کی صف میں وہ انفرادیت عطا کرتی تھی جس کی نظیر جدید ہندوستان کی تاریخ میں تقریباً نادر وجود ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اعتدال و توازن، لیکینت و مروت، متانت و وقار، انکساری و تواضع، سادگی و خاکساری، وسیع النظری و اعلیٰ ظرفی، احتیاط و دیانت، حق گوئی و ثبات قدمی، خوش طبعی و شگفتہ مزاجی، کثرت مطالعہ و ذوق جستجو، خودرانی سے نفرت و کراہیت، اور جذبہ عفو مسامحت مولانا امینی کی سیرت و کردار کے نمایاں ترین جوہر تھے۔ مولانا اسحاق امینی کو جو تعلق مولانا عبدالسبحان خان صاحب سے تھا، ان مولانا عبدالسبحان خان صاحب کے تلامذہ میں جتنا تعلق مولانا اسحاق صاحب کو تھا شاید وہ کسی کو نہیں تھا۔ اس کا اظہار میرے علاوہ بہت سے اصحاب اہل علم نے کیا ہے۔ راقم السطور نے اس موقع پر مولانا اسحاق صاحب پر ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے، اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ مولانا عبدالسبحان صاحب پر یہ سیمینار ہو رہا ہے، انہی کے ساتھ ساتھ مولانا اسحاق صاحب پر بھی ایک کتاب تیار ان کے ساتھ ہو گئی ہے، الحمدللہ اس کا بھی انشاءاللہ رسم اجرا ہوگا۔ السلام علیکم۔